الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے جنات کے بارے میں۔ جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جس طرح انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جنات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور جنات کو بھی اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ یہ بھی میری عبادت کریں۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ویسی مولویوں کی باتیں ہیں، جنات ہے ہی نہیں ہیں، جو جنات کا سرے سے انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، چونکہ جنات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور جنات کا انکار کرنا کفر ہے، بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جن کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، پوشیدہ ہونا، جو آنکھوں سے چیز اوجل ہو، نظر نہ آئے، لفظی معنی ہوتا ہے یعنی جن کا یہ کہ کسی چیز کا پوشیدہ ہونا۔ تو جنات کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پوشیدہ ہوتے ہیں، انسانوں کو ظاہری نظر نہیں آتے، یہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، انسان ان کو اپنی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، جنات اپنی حیت بدل سکتے ہیں، کسی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال میں کہ جن ڈراؤنے ہوتے ہیں، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ جن کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں اپنا سکتے یہ جنات۔ اس لیے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، اور انسانوں سے یہ مخلوق پرانی ہے۔ جن پہلے سے اللہ نے پیدا کیے تھے، انسانوں کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا ہے۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے شعلے سے، آگ سے پیدا کیا ہے۔ ہاں، حضور علیہ السلام کے علاوہ عام صحابی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، کسی ولی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے قبل پیدا کیا تھا، اور آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شیطان تھا وہ جنات میں سے تھا، اور اس نے تکبر کیا تھا کہ اے اللہ، میں بہتر ہوں کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور یہ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس مٹی سے پیدا ہوئے انسان کو ہی سجدہ کروں۔
خیر، جو جنات ہیں بعض چیزوں میں اللہ نے ان کو طاقت بڑی دی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، بعض اوقات رفتار بڑی تیز ہے ان کی، تھوڑے وقت میں بہت لمبا سفر کر سکتے ہیں، ہوا جیسا سفر، جتنی ہوا تیز چلتی ہے اتنا تیز چل سکتے ہیں، طاقت بعض اوقات اتنی ہوتی ہے کہ یہ بڑے بڑے درختوں کو یہ جڑوں سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات پہ بڑا راج کیا ہے، جنات سے بڑے کام لیے ہیں، اور آپ دنیا کی اگر سیر کریں نا، دنیا میں گھومیں پھریں اور آثار قدیمہ دیکھیں، اور آثار قدیمہ بعض آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ بڑے بڑے کام، اتنی مشینری نہیں تھی اس وقت، کرینے نہیں تھیں، لیکن یہ بڑے بڑے کام کیسے ہوئے ہوں گے؟ بڑے بڑے پتھر آپ رکھے دیکھیں گے تو یہ کیسے رکھے ہوں گے؟ تو آج یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ جب مشینری نہیں تھی نا، اور آپ دنیا میں کہیں ایسی چیزیں دیکھیں اور عقل حیران رہ جائے کہ یہ مشینری کے بغیر انسان تو اس طرح کا کام کر ہی نہیں سکتے، تو ان میں سے وہ کام زیادہ تر جنات سے کروائے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جنات سے بڑے کام کروائے، اس کے علاوہ بھی جنات سے بڑے کام ہوتے تھے، آج بھی اور پہلے بھی۔ جو انسان ان جنات سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا، کئی کام ان سے لیے جا سکتے ہیں، سارے نہیں، کئی، اور کچھ کاموں میں ان کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد ذہن میں رکھیں کہ انسان، جنات کا انسانوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ شاہ جی، کہ بندہ سمجھے کہ وہ کئی لوگ اتنے شدائی ہوتے ہیں نا کہ میں نے جن قابو کرنا ہے، وہ جن کو قابو کرتے کرتے خود جن کے قابو ہو جاتے ہیں، اور کئی سمجھتے ہیں جن کو قابو کر کے میں نے امیر ہو جانا ہے۔ یہ ساری باتیں فراڈ ہیں، جھوٹ ہیں۔ جنوں کے پاس عقل بھی محدود ہے، اختیارات بھی محدود ہیں۔ انسان جنوں سے بہت بالا تر ہیں، عظمت میں بھی، طاقت میں بھی، عقل میں بھی۔ مثال کے طور پہ ہاتھی بڑا طاقتور ہے، اونٹ بڑا طاقتور ہے، سمندر کی بعض مچھلیاں بڑی بڑی ہیں، تو کیا یہ چیزیں انسان سے آگے ہیں؟ ایک بچہ اونٹوں کی 100 اونٹوں کی قطاریں لیے پھرتا ہے۔ جنوں کا بھی یہی حساب ہے کہ بعض چیزوں میں کچھ طاقتیں ان کو ملی ہوئی ہیں لیکن محدود۔ جنوں کو پتہ ہے کہ یہ انسان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یا جو کچھ انسان کر سکتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یا انسان ہم سے بہت آگے ہے، یہ جنات سارے سمجھتے ہیں۔ جنات کو پتہ ہے کہ انسان کتنی ترقی کر سکتا ہے، بلڈنگیں بنا سکتا ہے، حکومتیں قائم کر سکتا ہے، اور آج کے دور میں یہ ہواؤں میں جہاز اڑا سکتا ہے، یہ بڑے بڑے میزائل بنا سکتا ہے، یہ ٹرینیں چلا سکتا ہے، گاڑیاں چلا سکتا ہے۔ یہ سارے کام جنات کر سکتے؟ انسان، جنات کے پاس ایسی کوئی باریکی والی عقل بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی مطلب قصہ مختصر کہ جنات کا انسانوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انسان بہت بھاری ہے، انسان بہت عظمت والا ہے، جنات کے مقابلے میں انسان عقل والا زیادہ ہے، طاقت والا بھی زیادہ ہے۔ یہ جو بیوقوف لوگ جنات سے ڈرتے پھرتے ہیں نا، میرے گھر میں جن آ گیا، او بھائی جہاں انسان آ جاتے ہیں وہاں جن تو بھاگ جاتے ہیں۔ جن تو ہوتے ہی وہاں ہیں جہاں انسان نہیں ہوتے، جنگلوں میں، ویران جگہوں میں، گندی جگہوں میں۔ جہاں پر انسان آباد ہو جاتے ہیں کون بھاگتا ہے؟ جن بھاگ جاتے ہیں۔
وہ بیوقوف ہیں جو جنات سے ڈر کے بھاگتے ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی بڑا پرانا بند مکان ہے پڑا ہوا ہے اور پتہ چلتا ہے وہاں تو جنات ہیں. ہوتا ہے ایسے کئی دفعہ، ایک مکان خالی پڑے ہوئے سال ہر سال بیت گئے، وہاں پہ جنات ڈیرا ڈال لیتے ہیں. تو وہاں کئی کچے ایمان والے کمزور لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ رہائش رکھتے ہیں، تو جنات اپنی شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. برتن کھڑکا دیے، سوئے ہوئے ہیں پنکھا چلا دیا، کسی ان کے کپڑے کو آگ لگا دی. تو جو ڈر جاتے ہیں تو وہ مکان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جان چھوڑو اس مکان سے. حالانکہ یہ وہاں رہیں، وہاں نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کون بھاگے گا؟ جنات بھاگ جائیں گے. اور جنات صرف ان کو ڈراتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں، کمزور ہیں. حافظ عظیم نو نہیں ڈرا سکتے کہ ڈرتا ہے تو جو نہیں نہ ڈرتا اسے کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے عظیم نے کئی دفعہ بتایا جی، کئی دفعہ میں سویا ہوتا ہوں پنکھا چل جاتا ہے، عظیم کہتے میری چابیاں نکال لیتے ہیں. لیکن ذرا بھی کبھی جنات سے نہیں ڈرنا، کبھی بھی نہیں ڈرنا. یہ اس طرح کی شرارتیں کر سکتے ہیں، بعض اوقات یہ اس سے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا مقصد نہیں ہوتا کرنے کا. یہ بعض اوقات چونکہ جنات جو ہے نا، شیطان جنات میں سے ہے، اور شیاطین جو ہے نا یہ بدبخت ہیں، شرارتی ہیں، انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہر جن شیطان نہیں، ہر جن شیطان نہیں، لیکن ہر شیطان کیا ہے؟ جن ہے، کیونکہ شیطان جنات میں سے ہیں. لیکن سارے جنات شیطان نہیں ہیں. جنات ہندو بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں. چونکہ یہ زیادہ تر انسانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فالو کر رہے ہوتے ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں اور بھی جنات کوئی پتہ نہیں بیٹھے ہوں، وہ انسانی شکل میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، چھپ کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے وہ انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں. جنات وہ انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں. وہ بھی کوئی کسی مولوی سے متاثر ہوگا، جن کسی پیر سے متاثر ہوگا، لیکن جنات کسی بھی صورت میں جو تصور ہم نے جنات کا رکھا ہے وہ تصور نہیں ہے. بالخصوص مسلمانوں کو تو وہ تصور رکھنا ہی نہیں چاہیے. ہاں مثال کے طور پہ یہاں یہ وہ بچہ سامنے بیٹھا ہے، وہ بچہ بیٹھا ہے، وہ آئے اور بٹن چلائے، پنکھا چلائے، کوئی ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا. ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ وہ چلا سکتا ہے، پنکھا چلا دیا اس نے. اسی طرح جن بھی بٹن دبا سکتا ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں دبا سکتا؟ لیکن بھی اس نے پنکھا بٹن دبا کے پنکھا چلا دیا، سارے گھر میں کوہرام مچ گیا، ڈر گئے. وہ پھر اور شرارتیں کرے گا. جو شیطان ہوگا نا اور شرارتیں کرے گا، بگاڑ کچھ نہیں سکتا. اتنی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی، اتنے اختیارات اس کے پاس نہیں ہوتے. کچھ کام چھوٹے موٹے کئی دفعہ پھر کر بھی لیتے ہیں. جب ان کا ڈر اتر جاتا ہے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہم سے ڈر رہے ہیں، تو پھر تو کمزور سے کمزور آدمی طاقت والے کو جب ڈرا لیتا ہے نا، تو پھر شاہ جی جڑا ڈرا لیندہ ہے وہ اگے لا لیندہ ہے، جو ڈرا لیتا ہے وہ آگے لگا لیتا ہے. تو جنات بعض اوقات لوگوں کو ڈرا لیتے ہیں اور آگے لگا لیتے ہیں. جو جنات سے ڈرتا نہیں ہے، جن ہر حال میں اس سے ڈر جاتے ہیں. شرارتیں پھر اس طرح کی کئی دفعہ کر لیتے ہیں. جنات ہوتے ہیں، کبھی ہوا بن جاتے ہیں، یہ کئی حادثوں کا سبب بھی بن جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ کسی گاڑی چلتی ہوئی کو دھکا لگائیں گے، کسی نہر میں ڈال دیں گے، اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ جنات. میرے ایک دوست تھے راہ والی کے، یہ 18-20 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ پک اپ پہ جا رہے تھے، ان کی اس وقت یہ
شیرمالا باغ کے قریب سبزی کی دکان ہوا کرتی تھی، تو وہ تھے، ان کی بہن تھی، کوئی 2-3 گھر کے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ رات کے ٹائم کوئی 1-2 بجے کا ٹائم تھا، یہ پنڈی بائی پاس، اس وقت پل تو نہیں بنا ہوا تھا، بائی پاس کراس کیا۔ وہ کہتا ہے میں چلا رہا تھا گاڑی، اور ایسے ہی ہے جیسے ایسے کوئی ہوا آئی ہے اور ہماری گاڑی نے کلٹی کھا دی، نہ کوئی چیز آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی ٹائر بلاسٹ ہوا، نہ کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح کے کام جنات کرتے ہیں۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی بہن فوت ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کی شرارتیں جنات کر سکتے ہیں، جس طرح کوئی خیال آیا، ضرورت ان کو ہوتی کوئی نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر جنات انسانوں پہ حاوی نہیں ہے، بالکل بھی حاوی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح عام انسان ہے وہ بھی اس طرح رہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ان کو شرارت سوچ جائے تو بے مقصد کر دیں تو الگ بات ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ایسا انسانوں کے دماغوں میں ان کا خوف پیدا ہونا یہ غلط ہے۔ کوئی خوف جنات کا انسان پر نہیں ہونا چاہیے، کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بعض اوقات ان میں سے نیک بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے بیچ میں یہ جنات بعض اوقات جو مسلمان ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ خوراک حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق خوراک ان کی زیادہ تر، جو انسان ہڈیاں گوشت کھاتے ہیں نا، ہم جو ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر ان کی غذا ہے جنات کی۔ کئی مسائل میں ہو سکتا ہے ان کے اندر فرق بھی ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے اندر الگ سے کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آتے، جو انسانوں کے نبی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، انہی کی اتباع انہوں نے بھی کرنی ہوتی ہے۔ ہاں، ان کے اندر علماء ہو سکتے ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، عالم ہو سکتے ہیں، اور یہ آپس میں ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، اور بعض اوقات جنات انسانوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ کسی اور شکل میں آ کے بیٹھتے ہیں، سیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ انسانی شکل میں بھی سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ انسانی شکل میں وہ آ جاتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں، حضور علیہ السلام قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، وادی نخلا میں تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان دنوں میں جب قرآن پاک آسمانوں سے نازل ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام تشریف لا چکے تھے، آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنات آسمانوں تک چلے جایا کرتے تھے، اور یہ چونکہ مخلوق ایسی ہے، یہ بعض خبریں فرشتوں سے حاصل کر لیتے تھے، بعض باتیں آ کے پھر کاہنوں کو، جادوگروں کو، ڈرامے بازوں کو، شعبدہ بازوں کو یہ باتیں ان کو بتاتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا داخلہ آسمانوں پہ بند کر دیا، تو پوری دنیا کے جنات جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ کوئی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں انگارے پڑتے ہیں، ہمیں اوپر جانے نہیں دیا جاتا، دنیا میں کیا کوئی عجیب کام ہوا ہے، کوئی انوکھا واقعہ کون سا پیش آیا ہے؟ تو جنات کے مختلف ٹولیاں دنیا میں پھیل گئیں کہ ڈھونڈو دنیا میں کیا کون سا واقعہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام صبح فجر کی نماز پڑھ رہے تھے وادی نخلا میں، تو جنات کی ایک ٹیم وہاں پہنچی، ہائے اللہ کا قرآن ہو، حضور علیہ السلام پڑھنے والے ہوں، دلوں پہ اثر کرنے والا ہو۔ تو وہ جنات کی جو ٹیم تھی، جب انہوں نے اللہ کے قرآن کی آواز سنی، حضور علیہ السلام کی زبان سے مست ہو گئے، دل بدل گئے، قرآن نے دلوں پہ اثر کیا، اور واپس جا کے
اپنے بڑے جنات کو بتانے لگے، اپنی بستیوں میں اپنے لوگوں کو بتانے لگے کہ مکے کی وادی میں اللہ کا نبی آیا ہے، اور ہم مقام نخلا، وادی نخلا میں اس کا کلام سن کے آئے ہیں جو دنیا کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور لگتا ہے کہ یہ بندوبست اللہ نے کیا ہے کہ ہم جو آسمانوں پہ نہیں جا سکتے، اور ہم تو وہاں پر اس کلام پر، اس نبی پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ اس لیے جنات میں سے ایمان بھی لے آتے ہیں، اچھے کام بھی بڑے کرتے ہیں۔ یہ بعض اوقات جیسے میں نے بتایا ہے کہ جنات نقصان کر دیتے ہیں، فائدہ بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی کبھی ایسے حیرانگی والے واقعے سنے بھی ہوں گے، شاید کبھی دیکھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے کہ سمجھ نہیں لگتی یہ بچہ چوتھی منزل سے گرا، بچ کیسے گیا ہے؟ یار یوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ بندہ بچ کیسے گیا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی، جیسے کبھی کبھی سمجھ نہیں لگتی کہ کسی کے مرنے کی، ایکسیڈنٹ ہونے کی، کبھی کبھی بچنے کی بھی نہیں سمجھ لگتی۔ کبھی تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی کسی کو بچا لیتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ نیک جن جو ہوتے ہیں نا، نیک جنات جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ بچہ جا رہا ہے، آگے کنواں ہے، خود ہی بچہ اینڈ پہ جا کے مڑ گیا ہے، تو کبھی کبھی ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نیک اچھا جن ہوتا ہے، وہ روک دیتا ہے۔ کسی کا کوئی نقصان ہونے لگتا ہے تو اچھا جن نیک ہوتا ہے، اسے روک لیتا ہے۔ اس لیے سارے جنات نہ غیر مسلم ہوتے ہیں، نہ سارے جن مسلمان ہوتے ہیں، نہ سارے جن شیطان ہوتے ہیں، نہ سارے جن نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، نہ سارے جن فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا واقعہ نا، حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے کہ ایک صحابی جو غلے پہ غالباً صدقہ فطر کا غلہ تھا، تو وہ اس کی حفاظت کے لیے رات کو سوئے ہوئے تھے، تو چور کو پکڑ لیا۔ تو جب پکڑا تو اس نے تو بتایا میں تو شیطان ہوں، بلکہ پہلے دن غالباً نہیں بتایا اس نے، تو چھوڑ دیا، ترلے منتیں اس نے کی، حضور علیہ السلام کو بتایا، حضور نے بتایا کہ وہ تو شیطان تھا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر پکڑ لیا، تیسرے دن آیا تو کہا اب تو چھوڑنا ہی نہیں تجھے۔ تو اس نے کہا چھوڑ دو، میں آپ کو ایک بڑی قیمتی چیز دیتا ہوں، ایک قیمتی چیز آپ کو دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ کہا بتاؤ؟ کہا میں ہوں شیطان، بولتا جھوٹ ہوں، لیکن آج تیرے سے سودا صحیح کروں گا، ایک کام بتا دیتا ہوں، آئندہ کے لیے عمل کرنا اور مجھے چھوڑ دو۔ کہا کیا؟ کہا جب بھی کسی چیز کی حفاظت کرنی ہو تو جب اپنے آپ پر، اپنی چیز پر، گھر پر اگر آیت الکرسی پڑھ دو گے نا، تو ہم جنات میں سے کوئی تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ کس نے بات بتائی؟ شیطان نے۔ صبح حضور علیہ السلام سے صحابی نے یہ بات بتائی ساری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شیطان، تھا جھوٹا، لیکن یہ بات تمہیں سچی بتا گیا ہے، بلکہ میں اس پر اور اضافہ کر دیتا ہوں کہ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ ہر قسم کے چور سے، ڈاکو سے، ظاہری باطنی سے، ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کو، اپنی چیز کو، گھر کو، بیوی بچوں کو وہ کسی حفاظت میں دینا چاہتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھو، جس چیز کی حفاظت کرنا چاہتے اس پہ پھونک مار دو، اللہ ہر چیز سے حفاظت کر دے گا۔ انسانی شکلوں میں جو چور ڈاکو ہیں ان سے بھی، اور جنات میں سے بھی، جن شیطان تو خود کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ والا آج کی تقریر کا خلاصہ آپ بھی آج یہ لے جاؤ کہ آیت الکرسی یہ جو گارڈ ہم رکھتے ہیں ان سے بھی زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رکھتے ہیں نا گارڈ، پہلے پیسے لگا کے پرمٹ بنواتے ہیں، لائسنس بنواتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، تنخواہ پہ گارڈ رکھتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں،
ان سارے جو یہ حفاظت کے طریقے ہیں، ان سے بڑا حفاظت کا طریقہ کون سا ہے؟ آیت الکرسی پڑھو، اپنے آپ کو پھونک مار لو، اپنے گھر کو پھونک مار لو، اپنے مال کو پھونک مار لو، اللہ حفاظت کر دے گا۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، اگر دوبارہ پھر یہ موضوع چھڑا تو جنات پہ میں بڑی مطالعہ میں آج کر رہا تھا، بڑی بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جنات اللہ کی مخلوق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی کہنا ہے نا پاجی مولوی ہو صرف پاکستان جنے، میں کہ نہیں، پاکستان جو کچھ حاملہ نے زیادہ بنا دیتے نے، صرف پاکستان سے نہیں بچیا، امریکہ بھی ہے نے، برطانیہ میں بھی ہیں، پوری دنیا میں ہیں۔ جس کو زیادہ تکلیف ہو نا، جو وہاں نظر نہیں آتی، وہ بتاتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، آ جائے میرے پاس، میں اس کو بتا دوں گا کہ وہاں بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی اپنی شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ جنات پوری دنیا میں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنات کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑے اختیارات نہیں ہیں۔ جس طرح ایک اونٹ بڑی مخلوق ہے، طاقت اس کے اندر بڑی ہے، بھینسے کے اندر بڑی طاقت ہے، ہاتھی کے اندر بڑی طاقت ہے، کئی ہزار ٹن کی مچھلیاں سمندر میں ہیں، طاقت ان کے پاس بڑی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جس طرح انسان سے آگے نہیں ہیں، بڑی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے ماتحت ہیں، بالکل اسی طرح جنات بھی انسان کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ بھی انسان کے سامنے اس کے ماتحت ہیں۔ بلکہ جنات پر اندر کھاتے روب ہوتا ہے انسانوں کا، یاد رکھو۔ جن اپنے آپ کو انسانوں سے بڑا نہیں سمجھتے، وہ انسانوں سے سیکھتے ہیں، وہ انسانوں کی عقل پہ حیران ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو اپنے سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ جہاں پر میں جنات کا کوئی عامل نہیں ہوں، میں کوئی یہ کام نہیں کرتا، لیکن جس کے گھر میں بڑے جنات ہوں گے نا، بڑے تنگ کر رہے ہوں گے، شرارتیں کر رہے ہوں گے، وہاں پر مسجد کے 2-3 نمازی اکٹھے ہو کے چلے جائیں گے نا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھو گے کہ وہ شرارتیں کم کر دیں گے، ڈر جائیں گے۔ جنات صرف ان کو ڈراتے ہیں جو ان سے ڈرتے ہیں، جو ان سے نہیں ڈرتے یہ جنات ان سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک بات آج میں اور بھی بتا دوں، جن کو کوئی مسئلہ بن جائے، یہ عاملوں کے پاس بھی نہیں جانا، 98%۔ ویسے ہمارے جو مولوی صاحب کہتے ہیں 100% ہی، کوئی بھی نہیں ہے، وہ کہنا پاویں بزرگ بھی ہوئے، وہ کہنا پاویں پیر بھی ہوئے، وہ پاویں دیوبندی ہوئے، پاویں تبلیغی ہوئے، وہ کہتا ہے جو بھی یہ عملیات کا کام کرتا ہے نا، یہ فراڈی ہیں سارے۔ ایک نہیں، کئی مولوی کہتے ہیں ساری فراڈی ہیں، میں سب کو نہیں کہتا، 98% فراڈی ہیں، ویسے پکی بات ہے 98%۔ یہ جو دھندا کر کے پیسے کماتے ہیں نا، فیسیں لیتے ہیں تم سے جن نکالنے کی، فراڈی ہیں، یہ فراڈی ہیں، فراڈ کرتے ہیں، کچھ اثر بھی نہیں ہوتا۔ اور جو ان کے پلے پڑ جاتا ہے نا، پوری زندگی نسلوں تک وہ انہی چکروں میں رہتا ہے، پھر وہ انہی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، ان کی نسلیں بھی پھر اسی طرح۔ وہ کوئی تویز دھاگا کرنے والا اگر کوئی یہاں ہو تو ناراض نہیں ہونا، ہم نے تو یہ بات بتانی ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات۔ جو تویز دھاگا اس لیے کرتے ہیں لوگوں کا فائدہ ہونے کے لیے، وہ اچھے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا کر لیں، لیکن اس کام میں نہیں پڑھنا کبھی بھی۔ آیت الکرسی پڑھو، بھوک مارو، سورہ بقرہ گھر میں پڑھو، سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھو، نہیں کچھ بھی بگاڑیں گے تمہارا جن، اندر کا ڈر ختم کر دو جنات کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔